بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان کا آخری جمعہ مبارک ہے اور اسی حوالے سے بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گا اور آپ کو پسند بھی آئے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام میری بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات کو حل کرے اور پریشانیوں سے اللہ آپ کو دور فرمائے، آمین۔ میری بہنوں، اگر آپ ماہ شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ اتنا بابرکت اور فضیلت والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، رب کعبہ کی قسم، اللہ پاک جو کچھ بھی اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو رزق کے کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اگر آپ قرض کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا سبب بنائے گا، غیبی مدد کرے گا کہ آپ کا قرض کچھ ہی دنوں میں وہ اتر جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، رشتے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے اگر کرنا چاہتی ہیں، بہنیں کرنا چاہتی ہیں، مائیں کرنا چاہتے ہیں، جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں، تو یہ عمل بہت خاص ہے، آج کے دن کا بہت خاص اور مبارک عمل ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ضائع نہیں کرنا میری پیاری بہنوں، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت ہے، جو کہ جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے، جو بھی دعا ہوتی ہے، اس کو فوراً سے کن فیکون کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کا وظیفہ نہایت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ ہے اور اس کا اثر بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، جب آپ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو اس وظیفے نے کتنا زیادہ فائدہ دیا ہے۔ وظیفہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے فائدے اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور جمعۃ المبارک کی یہی وہ دن ہے جس میں انسان کو فنا کر دیا جائے گا، یعنی کہ جمعے والے ہی دن انسان کی تخلیق ہوئی اور جمعے والے دن ہی انسان فنا ہو جائے گا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت بروز جمعہ کو ہی ہوگی اور جمعے والے دن ہی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت کے دن کو برپا کیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، اس برکت والے دن یعنی کہ آج جمعہ کے دن، اس دن کی عظمت اور فضیلت کو مانتے ہوئے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گی، اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، یعنی کہ اس کی نیت کر لینی ہے، ارادہ کر لینا ہے کہ میں فلاں مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور میری بہنوں، جو بھی عمل کیا کریں اسے یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یقین ہی پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی بھی وظیفہ یا عمل بغیر یقین اور توجہ کے ساتھ کیا جائے تو وہ عمل ہو یا وظیفہ ہو اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کیا کرے اس کو پورے ایمان، دل اور یقین کے ساتھ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو کیا کریں، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بہن، اگر آپ کے کاروبار میں مسئلے ہیں تو آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں، اگر آپ پہ قرض ہیں تو اس کے لیے کریں، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر میاں بیوی میں نزاع کی ہے، محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بات اگر خدا نخواستہ طلاق تک پہنچی ہے تو آپ اس عمل کو کریں، یعنی کہ آج جمعے والے دن اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو نفرت ہے میاں بیوی وہ محبت میں بدل جائے گی اور ایسی محبت بڑھے گی کہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ان سب کے لیے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں، اس کے لیے خاص طور پر یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، ہر انسان کو اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کیا کریں اس سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ آپ لازمی دے دیا کریں، حسب توفیق کوئی چیز بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی وظیفہ کیا کریں اس سے پہلے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیا کریں اور ہر رکعت میں 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو زبانی نہیں آتا، نہیں پڑھ سکتے
تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ دعا بغیر درود شریف کے قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو بھی انسان وظیفہ کرتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے درود بغیر پڑھے، تو اس کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کیا کریں، سب سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں جا نماز پر، پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ نماز بعد جماعت جمعہ۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے جب آپ جمعہ کی نماز ادا کر لیں۔ بھائی اگر کرنا چاہتے تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اگر مسجد میں نہیں کرنا چاہتے تو واپس گھر آ کر نماز ادا کے بعد جائے نماز بچھا لیں، اس پہ بیٹھ جائیں اور اللہ کا وظیفہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو میری بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، وہ گھر میں نماز جمعہ کے بعد اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی تعداد نہیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ اللہ، کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اس کمرے میں بیٹھیں جہاں آمد و رفت نہ ہو، بچوں کا شور و غل نہ ہو، یعنی کہ آپ توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ جب آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، جس کمرے میں آپ کرنا چاہیں، ہلکی سی روشنی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ جائیں اور کمرے میں اندھیرا ہو، نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، تھوڑی بہت اس میں روشنی لازمی کرنی ہے۔ ورد کرتے ہوئے جس بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ورد کو شروع کر دینا ہے، یعنی کہ لا تعداد آپ نے پڑھنا ہے، اللہ اللہ۔ بس آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے یہ ورد کرنا ہے، اللہ اللہ۔ اس ورد کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ میری پیاری بہن، ایک بار دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ نماز جمعہ کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ دینا ہے، صدقے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں آپ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے، یعنی کہ عصر تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دن عمل کا ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل، اور اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، بعد میں بھی تھوڑا سا صدقہ لازمی دے دیا کریں، یعنی کہ آپ نے پہلے بھی صدقہ کرنا ہے اور اس سے وظیفے کے بعد بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صدقہ کسی بہت بڑی چیز کا صدقہ کر دیا جائے، آپ پرندوں کو باجرہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلاتے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ نے حسب توفیق صدقہ دے دینا ہے۔ اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کچھ پیسے 10-20 روپے ہی صدقے کے طور پر کسی غریب اور مستحق کو دے دیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا اور اللہ آپ کے ہر کام میں برکت بھی عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کرے کہ دوسرے میرے پیارے بہن بھائی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔